إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في موضع آخر: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی مختصر حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الشورى کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا: للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکیاں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے لاولد کر دیتا ہے، بانجھ کر دیتا ہے، اولاد سے محروم کر دیتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو لڑکی دینا ہے، کس کو لڑکا دینا ہے، کسی کو دونوں دینا ہے، کس کو اولاد سے محروم کرنا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. حضرات، زندگی میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد. اور اولاد کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق انسان کو ملتی ہے. کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو بیٹے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو بیٹیاں ہوں، لڑکیاں ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. تو یہاں انسان کی چاہت نہیں چلتی، انسان کی مرضی نہیں چلتی، انسان کی مشیت نہیں چلتی، بلکہ رب العالمین کی مرضی چلتی ہے، رب العالمین کی مشیت چلتی ہے اور رب العالمین کی چاہت چلتی ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹوں کے مقابلے میں، لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو اور بیٹیوں کو کم تر سمجھنے کا ایک منفی مزاج پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ بیٹوں کے مقابلے میں، لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو اور بیٹیوں کو کم تر سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک طرح کا امتیازی سلوک کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ لڑکا یہ قوت ہے، بیٹا یہ طاقت ہے، بیٹا یہ مستقبل کا سہارا ہے، یہ بڑا ہو کر کمائے گا، بزنس کرے گا، تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، ہمارے بزنس کو آگے بڑھے گا، ہمارے بڑھاپے کا یہ سہارا ہے. یہ سب سوچ رکھ کر عام طور سے بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. حالانکہ سچ ہے کہ بیٹا طاقت ہے، یہ سچ ہے کہ بیٹا قوت ہے، یہ سچ ہے کہ بیٹا جو ہے مستقبل کا سہارا ہے، یہ سچ ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ سچ ہے کہ بیٹا آپ کے کاروبار کو، آپ کے بزنس کو، آپ کی تجارت کو بہت آگے لے کر جائے گا. لیکن بہت سارے ناحیے ایسے ہیں میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے
بیٹیوں میں جو وفاداری پائی جاتی ہے ماں باپ کے تعلق سے، لڑکیوں میں جو وفاداری ماں باپ کے حق میں پائی جاتی ہے، لڑکیوں کے اندر جو خلوص ماں باپ کے تعلق سے پایا جاتا ہے، لڑکیوں کے دلوں میں ماں باپ کی جو محبت پائی جاتی ہے، بیٹیوں کے دلوں میں ماں باپ کی جو چاہت پائی جاتی ہے، عام طور سے ہم دیکھتے ہیں محبت کا یہ معیار، چاہت کا یہ معیار، خلوص کا یہ معیار، ہمدردی کا یہ معیار عام طور سے ہم لڑکوں میں نہیں دیکھتے، بیٹوں میں یہ نہیں دیکھتا۔ اور میرے بھائیوں، لڑکیوں کو کمتر سمجھنے کا یہ جو احساس آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو کمزور سمجھنے کی یہ جو منفی سوچ ہے، یہ آج کی بات نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا معاشرہ جن ظلم و ستم کی روایتوں سے مشہور تھا، ان میں سے ایک ظالمانہ روایت یہ تھی کہ ایک بے رحم باپ اپنے بے رحم ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انسان کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہیں لڑکی ہوئی ہے، تمہیں بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ غم کے مارے کالا ہو جاتا اور وہ دل ہی دل میں اس خبر کو سن کر گھٹنے لگتا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے، لڑکی کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ معاشرے میں اپنا چہرہ چھپائے پھرتا، لوگوں کو دکھتا نہیں، ہمیشہ چھپ کر پھرا کرتا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور دل ہی دل میں یہ سوچتا رہتا کیا کروں میں اس بچی کا، کیا کروں میں اس لڑکی کا، کیا ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو ایسے ہی رکھ لوں یا زندہ دفن کر کے آؤں، یہ سوچتا رہتا وہ۔ قرآن مجید کہتا ہے أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں، کیا ہی برا خیال ہے جو لوگوں کے دلوں میں آ رہا ہے۔ تو زمانے جاہلیت کی یہ روایت تھی میرے بھائیوں کہ بیٹی کی ولادت پر، بیٹی کے پیدا ہونے پر، لڑکی کے پیدا ہونے پر لوگوں کا یہ رد عمل اور ریاکشن ہوا کرتا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے گھرانوں میں آپ دیکھتے ہیں جب لڑکے کی ولادت ہوتی ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت جو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اس وقت جو خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، اس وقت گھر اور خاندان میں جو مسرت اور شادمانی کا ماحول ہوتا ہے، عام طور سے ہم دیکھتے ہیں لڑکی کی پیدائش پر، لڑکی کی ولادت پر یہ مسرت کا ماحول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ حضرات، اسلام نے بیٹی کے درجے کو بہت بلند کیا، اسلام نے بیٹی کے رتبے کو بہت بلند کیا، اسلام نے بیٹی کے مقام کو بہت بلند کیا۔ اسلام کی نظر میں بیٹی بہت قیمتی چیز ہے، اسلام کی نظر میں بیٹی بہت قیمتی متاع ہے، اسلام کی نظر میں بیٹی ایک قیمتی دولت ہے۔ اسلام کہتا ہے بیٹیاں یہ تمہاری آخرت کا سرمایہ ہے، اسلام کہتا ہے بیٹیاں یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، بیٹیاں یہ تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، بیٹیاں یہ تمہارے لیے جہنم سے، نارے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، بیٹیاں یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، بیٹیاں یہ انسان کو جنت میں اعلیٰ مراتب پر فائز کریں گے۔ احادیث پڑھی احادیث پڑھیے، بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو اچھا پڑھاتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے خرچ کرتا ہے، کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیٹیاں انسان کو جہنم میں جانے سے روکیں گی، جہنم میں جانے سے آڑے آ جائیں گی۔ اور بعض روایتوں میں 2 بیٹیوں کا بھی ذکر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرے، ان کو کھلائے، ان کو پہنائے، ان کو پہنائے، ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرے، تو یہ 2 بچیاں بھی ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گی، ماں باپ جہنم میں جانے سے ماں باپ کو روکیں گے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اگر کسی کو ایک بیٹی بھی ہو تو ایک بیٹی بھی، اور وہ اگر کسی کو ایک بیٹی ہو اور وہ ماں باپ اس بیٹی کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ایک بیٹی والے ماں باپ بھی اس فضیلت کا مستحق بن سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 لڑکیاں ہوں،
जिस शख्स की 2 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करे और उनकी देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर खर्च करे, उनको दीनदार बनाए, तो मैं और ऐसा बाप कल जन्नतुल फिरदौस में इतने करीब रहेंगे। जिस तरह शहादत की उंगली और बीच की उंगली एक दूसरे से करीब हैं, इस तरह मैं और ऐसी तरबियत करने वाला बाप एक दूसरे से इस तरह करीब रहेंगे। तो पता चला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत उस बाप को नसीब होगी जो बाप के बेटी को एक नेमत समझता है और नेमत समझकर उसकी परवरिश करता है, उसकी तरबियत करता है और उसका हक अदा करता है। हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी के सिलसिले में ऐसी तालीमात थी, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के सिलसिले में ऐसी खुशखबरियाँ सुनाई, तो देखिए आप माशरे की सोच कैसी बदली, माशरे का जहन कैसे बदला। आप देखिए अरब का वो माशरा, अरब का वो समाज जो इस्लाम से पहले अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करता था, जब वो लोग इस्लाम ले आए, जब वो लोग मुसलमान हुए, बेटी की अजमत को जाना, बेटी की अहमियत को समझा और बेटी के सिलसिले में बशारतें सुनी, खुशखबरियाँ सुनी, तो उन्हें अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ, उन्हें अपने गुनाह का एहसास हुआ। अब उन्होंने उसका कफ़ारा अदा करना चाहा, अब उन्होंने उसका तदारुक करना चाहा। एक सहाबी है जिनका नाम है कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सहाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहा, अल्लाह के नबी, कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की खिदमत में आए और आकर कहा, अल्लाह के नबी, इस्लाम से कब्ल, इस्लाम लाने से पहले ज़माने जाहिलियत में मैंने अपने हाथों से अपनी 8 बच्चियों को जिंदा दफन किया हूँ। तो अल्लाह के नबी, मैं तड़प रहा हूँ, अब मैं बेचैन हूँ, मुझसे ये जुल्म हो चुका है, मुझसे ये गुनाह हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, कैसे इसका तदारुक करूँ, कैसे इसका कफ़ारा अदा करूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कैस, जाओ 8 बच्चियों को तुमने जिंदा दफन किया है ना, जाओ 8 गुलामों को आज़ाद करो। आप जानते हैं वो दौर गुलामी का दौर था। गुलाम जिस तरह आज मार्केट और बाजार में दूसरी बहुत सारी चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं, उस ज़माने में गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैर जाओ, तुमने 8 जानों को जिंदा दफन किया है ना, 8 गुलामों को आज़ाद करो। तो हज़रत कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, मेरे पास उतनी सकत नहीं है, उतना पैसा और माल और दौलत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, अगर 8 गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो जाओ 8 ऊँट ज़बह करो और उसका गोश्त सदका करो, शायद हो सकता है उनके पास उतनी ताकत हो। वो गए और जाकर उन्होंने 8 ऊँट ज़बह किए और उसका गोश्त सदका किया। तो इस तरह मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, जिन लोगों से ये गलती हो गई थी, जिन लोगों से ये जुल्म हो चुका था, इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी इस गलती का एहसास किया, अपने इस जुल्म का एहसास किया और गुनाहों से तौबा की, पशेमान हुए, आंसू बहाए। और इतना ही नहीं, माशरे की सोच ऐसी बदली, माशरे का मिजाज ऐसा बदला, लड़कियों के सिलसिले में लोगों के तसव्वुरात ऐसे बदले। इस्लाम से पहले अपनी बेटी को पालना खुद एक बोझ समझा जाता था, लेकिन इस्लाम आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से मुताल्लिक ऐसी तरबियत दी, ऐसी बशारतें सुनाई कि लोगों का मिजाज ऐसा बदला, लोगों का जहन ऐसा बदला, लोगों के तसव्वुरात ऐसे बदले कि दूसरों की बच्चियों को लेकर पालने का शौक पैदा हो गया लोगों के अंदर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उम्रे की नियत से मक्का गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने की नियत से मक्का गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करके लौट रहे थे, मक्का से जब मदीना वापस लौट रहे थे, साथ में सहाबा भी थे। उस वक्त मक्के में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनकी एक यतीम बच्ची थी जो मक्के में रहा करती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना लौट रहे थे तो वो भी बच्ची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे आ गई और कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मुझे भी साथ ले चलिए, मुझे भी मदीना लेकर चलिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मासूम बच्ची की मासूमियत को देखा और उसको अपने साथ ले लिया। और साथ लेने के बाद 3 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस बच्ची को पालने, इस बच्ची की परवरिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची को मैं पाल लूंगा, इस बच्ची की मैं परवरिश करूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं इस बच्ची को मैं पाल लूंगा। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं इस बच्ची को मैं पाल लूंगा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं इस बच्ची को मैं पाल लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने ये फैसला किया कि इस बच्ची की तरबियत, इस बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी हजरत जाफर की है, क्योंकि जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी जो बीवी थी वो इस बच्ची की खाला थी, और खाला जो है माँ के बराबर होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले किया। गौर करने की बात है मेरे भाइयों, सोचने की बात है कि लोगों के तसव्वुरात कैसे बदले, लोगों का ज़हन कैसा बदला, लोगों की सोच कैसा बदली। कहाँ वो एक माशरा जहाँ एक बाप खुद अपनी बच्ची को पालने को एक बोझ समझता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने ऐसा इनक़िलाब लाया कि दूसरों की बच्चियों को लेकर पालने में लोग फ़ख्र महसूस करने लगे, लोग शर्फ महसूस करने लगे, लोग एजाज़ महसूस करने लगे। हज़रात, जो बाप बेटियां रखता है बड़ा खुशनसीब बाप है, जो बाप बेटियां रखता है बड़ा खुशनसीब बाप है। और उसकी खुशनसीबी का एक सबब ये भी है, अहले इल्म कहते हैं, उलमा कहते हैं, अल अंबियाउ आबाउ बनात, अल अंबियाउ आबाउ बनात। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों और रसूलों को बेटों से ज्यादा बेटियों ही से नवाजा है। आप देखिए, अल्लाह ताला ने रसूलों और पैगंबरों को लड़कों से ज्यादा लड़कियों से ही नवाजा। खुद हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए आप, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियों से नवाजा। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों से बड़ा प्यार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लड़कियों से बड़ा प्यार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों को बहुत चाहते थे। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से अपनी जज्बाती मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं, फातिमा बदअतुम मिन्नी युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा आदाहा, कि फातिमा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा ये मेरे बदन का एक हिस्सा है, फातिमा का दुख मेरा दुख है, फातिमा का गम मेरा गम है, फातिमा का रंज मेरा रंज है। जो बात फातिमा को तकलीफ पहुंचाती है उस बात से मुझे भी तकलीफ होती है, जिस बात से फातिमा को दुख होता है उस बात से मुझे भी दुख होता है। देखिए, दरअसल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हर बाप को एक सबक दे रहे हैं कि एक बाप को अपने बेटियों के साथ कैसा कल्बी ताल्लुक होना चाहिए, एक बाप को अपने बेटियों के साथ कैसा कल्बी लगाव होना चाहिए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद फरमाती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए रहते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए रहते, मजलिस में बैठे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब आती, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ खड़े होते, उनका इस्तकबाल करते, उनकी पेशानी को बोसा देते और मजलिस में अपने दाएं जानिब बिठा लिया कर। ये मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों के साथ, ये प्यार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लड़कियों के साथ। और हजरात, माँ बाप अपनी बेटी की परवरिश करते हैं, अपनी बेटी को पालते हैं ताकि वो बड़ी होकर अपने शोहर के घर को संवारे। शादी का जब मौका आता है, और बड़ा ये शादी का जो मौका होता है बड़ा जज्बाती मौका होता है, शादी के वक्त जुदाई का जो मौका होता है वो लड़की के लिए भी और लड़की के बाप के लिए वो बहुत बड़ा सदमा होता है। और शादी होने के बाद कहने को तो बेटी जो है अपने शोहर के घर में रहती है, शादी होने के बाद बेटी कहने को तो अपने ससुराल के घर वालों में रहती है, मगर उसके दिल की हर धड़कन में माँ बाप की मोहब्बत होती है, उसके दिल की हर धड़कन में माँ बाप का ख्याल होता है। हर वक्त माँ बाप की फिक्र, माँ बाप के जज्बात और माँ बाप के ख्यालात को लेकर उसका दिल धड़कता है। और जब माँ बाप पर कोई परेशानी आती है, माँ बाप पर कोई मुसीबत आती है, माँ बाप को कोई दुख और तकलीफ पहुँचती है, बेटी ससुराल से आकर माँ बाप को तसल्ली के 2 बोल बोलती है तो माँ बाप अपना गम भूल जाते हैं, माँ बाप अपनी तकलीफ भूल जाते हैं, माँ बाप अपनी परेशानी भूल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटी की ज़बान में, बेटी की मोहब्बत में, बेटी की शफकत में, बेटी के खुलूस में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। इसलिए वालिदैन को चाहिए, जिन्हें अल्लाह ताला ने बेटियों से नवाजा है, अपनी बेटियों को बोझ ना समझो, अपनी बेटियों को बोझ ना समझो, बल्कि उनके खूब खुश दिली से अदा करो, उनकी अच्छी तरबियत करो, उनको अच्छी तालीम दो, उनको अच्छा पढ़ाओ। और जब वो शादी की उम्र को पहुंच जाएं, बेहतर से बेहतर रिश्ते तलाश करने की कोशिश करो, अच्छा सा अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करो। इस मरहले में
بہت سارے ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں، ایک خوش اخلاق بچی کو، ایک دیندار بچی کو، ایک نرم مزاج بچی کو بہت سارے ظالم شوہروں کے حوالے کر دیتے ہیں، بہت سارے ظالم سسرال والوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تحقیقات نہیں کی، معلومات نہیں کی، صرف دولت کو دیکھا، پیسوں کو دیکھا، دولت کو دیکھ کر، پیسوں کو دیکھ کر بغیر تحقیق کے ہم نے اپنی معصوم کو ایسے ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، کبھی ایسا ہوتا ہے، مقدر تھا، ہو گیا، طلاق ہو گئی، اور طلاق ہو کر جب وہ گھر آتی ہے، طلاق ہونے کے بعد بیٹی جب گھر آتی ہے اس کو بوجھ نہ سمجھو، اس کو بوجھ نہ سمجھو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے باپ کے حق میں جو بشارتیں لکھی ہیں نا، جو بشارتیں دی ہیں، جو خوشخبریاں دی ہیں، وہ ایسے ہی نہیں دی ہیں۔ آپ غور کیجیے، آپ غور کیجیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ غور کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ابتلی بشیء من هذه البنات، من ابتلی، ابتلا، آزمائش، مسائل، جو بندہ اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں آزمائش میں مبتلا ہو جائے، جو بندہ اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں مسائل میں گھر جائے اور وہ ان پر صبر کرے، اس کی بیٹیوں پر کوئی پریشانی آ جائے، اس کی لڑکیوں پہ کوئی پریشانی آ جائے اور وہ ان پر صبر کرے، یہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی، یہ بیٹیاں اس کے لیے نار جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہماری لڑکیوں کے ذریعے سے ہمارا امتحان لے گا، اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے ذریعے سے ہمارا امتحان لے گا۔ ہماری بچیوں کے زندگی میں مسائل آئیں گے، ہماری لڑکیوں کے زندگی میں مسائل آئیں گے، ان مسائل میں، ان آزمائشوں میں ہمیں اپنی بچیوں کا سہارا بننا ہے، ان آزمائشوں میں، ان مسائل میں ہمیں اپنی بچیوں کا ساتھ دینا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ بیٹیاں بڑی عظمت رکھتی ہیں، بیٹیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ان عظمتوں کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیاں بڑی عظمت رکھتی ہیں، ان عظمتوں کا شعور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بیٹیوں کے سلسلے میں معاشرے کی منفی سوچ اور معاشرے کا منفی رویہ دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم بیٹیوں کے سلسلے میں معاشرے کی منفی سوچ اور معاشرے کا منفی رویہ ہم دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک شوہر آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں ایک شوہر اپنی بیوی سے محض اس لیے نفرت کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے محض اس لیے کراہت کرتا ہے کہ اس کو صرف لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ اس کو صرف بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک ساس اپنے گھر کی دو بہوؤں کے درمیان امتیازی سلوک کرتی ہے۔ ایک بہو کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے اس لیے کہ اس بہو کو بیٹے ہیں، اور ایک بہو کے ساتھ اس کا سلوک برا ہے اس لیے کہ اس بہو کو جو ہے لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اور نادانی کی انتہا کہیے، جہالت کی انتہا کہیے، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں طلاق کے جو واقعات ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، آج ہماری سوسائٹی میں طلاق کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں سے بعض واقعات ایسے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دے رہا ہے کہ اس کو صرف بچیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کو صرف لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسی نادانی ہے یہ، کیسا ظلم ہے یہ عورت پر، کیسی جہالت ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے میرے بھائی، اللہ کا فیصلہ ہے وہ، بیٹی ہو کے بیٹیاں، بیٹا ہو کے بیٹیاں، لڑکا ہو کے لڑکیاں، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ نہ شوہر کے بس کی بات ہے، نہ بیوی کے بس کی بات ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے بس کی بات ہے، نہ دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات ہے، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ بادشاہت اس کی ہے، سلطنت اس کی ہے، مملکت اس کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ ظالم ہے وہ شوہر، ظالم ہے وہ شوہر جو بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو، ظالم ہے وہ ساس جو بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بہو کو تانے دیتی ہو، اور ظالم ہے وہ سارے لوگ، ظالم ہے وہ سارے افراد جو بیٹیوں کی وجہ سے کسی بھی عورت کو کم تر سمجھتے ہو، کسی بھی عورت کو حقیر سمجھتے ہو۔ میرے بھائیوں، بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹیاں رحمت ہے، بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹیاں رحمت ہے۔ بیٹی سے زندگی میں رونق ہے، بیٹی سے گھر میں رونق ہے،
بیٹی یہ گھر کی زینت ہے، بیٹی یہ خاندان کی رونق ہے، بیٹی یہ خاندان کی زینت ہے، بیٹی یہ والدین کے لیے دل کا چین ہے، بیٹی یہ والدین کے لیے دل کا قرار ہے، بیٹی یہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، کہنے والے کو اور سننے والوں کو بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ ہمیں بیٹیوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ ہمیں بیٹیوں کے حقوق کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل معهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعلى وجل وهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا أقيموا الصلاة نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔